اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اتارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے کیوں اتار رہے ہو؟ یہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی میت کے کپڑے اتارے جائیں اور وہ بازو کاٹ دیے جائیں اور یہ سینہ چاک کر دیا جائے تاکہ میت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب میت کے کپڑے زبردستی اتارے جاتے ہیں تو میت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میت پھر چیخیں مارتا ہے۔ تو یہ جو جان جسم سے نکلتی ہے اور میت کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، بدن جو ہوتا ہے، یہ چور چور ہو جاتا ہے۔ کوئی بزرگ کسی مریض کو خواب میں ملے تھے تو ان سے مریض نے پوچھا، بابا جی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ابھی تک جان نکلنے کی تکلیف میرے بدن سے نہیں گئی ہے، ہڈیوں سے نہیں گئی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جان نکلنے کی کتنی تکلیف ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جان جب نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ گویا کسی جیڑی چیز کو آگ میں پھینک دیا جائے، یا یوں فرمایا ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی انسان کے منہ کے راستے جسم میں داخل کر دی جائے اور پھر کھینچ کے باہر نکالی جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یا یوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 1000 بار جسم پر تلوار سے کاٹا جائے اور اس سے بھی زیادہ جان نکلنے کی تکلیف ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جان نکلنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بدن سے کپڑے انتہائی نرم رویے سے اتارے جائے اور ان کی بچت نہ کی جائے اور بالکل ہی سکون سے، آرام سے اس کے جسم سے کپڑے اتارے جائے۔ اگر انگوٹھی ہو یا میت عورت کی ہو تو اس کے کانوں سے بالیاں بھی، ناک سے کوکا بھی یا کان سے کوکا بھی، یہ بڑے ہی سکون اطمینان سے اس طرح تارے جائیں کہ جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، اور تکلیف کسی قسم کی میت کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور چلتے وقت بھی جب میت کو غسل بھی دیں تو تب بھی بڑے نرم رویے سے، اور اس کو پلٹی بھی کرائیں تو نرم رویے سے، سکون سے، پیار سے، اطمینان سے، کسی قسم کی میت کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب اس کو گھر سے لے کر لوگ نکلتے ہیں تو یہ چیخیں مارتا ہے کہ مجھے کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہو اور کیا وجہ ہے، میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ اور روتے بھی ہیں تو کہتا ہے یار میں کیا آپ کا لے کر چلا ہوں، میں تو وہیں کا وہیں سب کو چھوڑ کے چلا ہوں، اب تو میں مالک حقیقی سے کیا ملا ہوں، اور مجھے کیوں جلدی کرتے ہو اور جلدی سے گھر سے نکالتے ہو؟ اور یار
اس کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ میں آج ادھر مجھے گھر سے یہاں سے مجھے لے کر نہ جائیں. ہاں آخر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو گھر سے لے جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں. تو یہ چیخیں مارتا ہے، روتا ہے اور نہ جانے کی یہ کہتا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ. اور پھر بھی اس کو لے جاتے ہیں اور جا کر قبر میں جب یہ دفن کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیخ و پکار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت کے چیخنے کی آواز جن و انس سن لیں تو یہ مردے دفنانے چھوڑ دیں. تو اس لیے انسان اور جن اس کی پکار نہیں سنتے ہیں اور یہ اتنی چیخ و پکار کرتا ہے. یہ مال مویشی اور بے زبان جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی چیخ و پکار سنتے ہیں. جب قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں تو تب یہ چیخ و پکار بہت زیادہ کرتا ہے. اور یہ جو مال مویشی ہے، جو بے جاندار چیزیں ہیں یا جن کی زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، یہ آواز وہ سنتے ہیں اور یہ غم زدہ بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. تو جب میت کو دفناتے ہیں اس پر پڑیاں لگاتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر جا رہے ہو، میں نے آپ کا کیا نقصان کیا، اور اگر میں کیا ہے تو مجھے معاف کر دو اور مجھے ساتھ ہی واپس لے چلو. مگر یہ باتیں اس کی جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے اور اس کو دفن کر دیتے ہیں اور وہ چیخ و پکار کرتا ہی رہ جاتا ہے. اور اس کے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور جو اس کے زندہ میں اس کے تابع دار ہوتے ہیں وہی لوگ اس کو دفنا کر رشتہ دار عزیز و قارب اور واپس لوٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے، ان کے پیروں کی وہ آواز سنتا ہے. اور پھر اس کی دوبارہ فرشتے جان لٹاتے ہیں، پھر اس سے حساب کتاب لیتے ہیں. اور اگر اس نے نیکی کی ہوتی ہے تو من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا یہ جواب دے دیتا ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا باجماعت تو اس سے اس کی بھی پوچھ ہوگی، تو یہ جلدی سے جواب دے دیتا ہے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہی ہمیں امید تھی کہ تو صحیح جواب دے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر دنیا کا لباس اس سے لے لیتے ہیں اور جنت کا لباس اسے پہنا دیتے ہیں. اور پھر وہ جنت کی دروازہ کھول جاتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ خوشبو جنت کی اور آرام سے وہاں سویا رہتا ہے. اور اس کے پھر وہ جو رشتے دار قارب ہوتے ہیں وہ سویا ہوا ہوتا ہے قبرستان میں، جو اس کے عزیز بھائی، مائی، باپ، خیش قبیلہ اور گاؤں کے لوگ جو اس میں جو اور کسی علاقے کے بھی دفن ہوتے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یار، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اس کو مت جگائیں، یہ سویا ہوا ہے، ابھی حساب کتاب دے کے فارغ ہوا ہے اور جب یہ جاگے گا تو پھر اس سے ملاقات کریں گے. تو جب یہ جاگتا ہے، یہ نیک آدمی کی میں بات آپ کو اب بتا رہا ہوں اور برے کی بات میں بتاؤں گا. تو وہ آ جاتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں اور جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے زندہ لوگ ان کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اور ان کی کیسی گزران ہے. تو پھر وہ اس سے خوشی خوشی ملتے ہیں کیونکہ ان کو پھر تکلیف نہیں ہوتی اور اس میت کو مار کٹائی نہیں ہوتی،
تو بڑی خوشی کے ساتھ آ کر اس کو ملتے ہیں۔ اسی لیے لوگ علماء دین کہتے ہیں کہ اس کو رشتہ داروں اور عزیز و اقارب مائی باپ کے ساتھ اس کو دفن کرو، اور یہ میت کو بڑا آسرا ہوتا ہے۔ آسرا تو اللہ کا ہوتا ہے، انسانوں کا کیا آسرا ہے، اور آسرا تو پاک پروردگار کا ہے، اور گناہوں پر وہی پردہ ڈالتا ہے، اور تو کوئی ڈال نہیں سکتا۔ اور یا اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھا ہے اور آخرت میں بھی ہمارا پردہ فرما، اور قیامت والے دن ہمیں اپنے گناہوں کے طفیل اپنے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، جن پر ہم پردہ ڈالتے رہے اور جھوٹ بول بول کر ان گناہوں کو چھپاتے رہے۔ یہ قیامت والے دن سب کھل جائیں گے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ ان پر پردہ فرمائے گا، یا یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ خفیہ گناہ کرتا رہا، تدبیریں بری سوچتا رہا، ان کو ذلیل و خوار کرنے کا سوچتا رہا، اور ان کے دولت مال لوٹنے کی کوشش کرتا رہا، خفیہ تدبیروں میں ان کو قتل کرتا رہا، اور سچا بن کے ان کے سامنے چلتا پھرتا رہا۔ یہ معاملہ قیامت والے دن اللہ چاہے تو کھول دے، اللہ چاہے تو اس کو پردہ فرما دے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پردہ فرمائے گا یا کھولے گا۔ کہتے ہیں کہ جب قبر کے اندر برے لوگ آ جاتے ہیں یا بری میت آ جاتی ہے، تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو کہتی ہے، غریب کے لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ کیوں قبر میں، کیوں گڑھے میں مجھے پھینک گئے ہیں، اور میں نے ان کا کیا نقصان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا تڑپتا ہے اور بڑا کلپتا ہے۔ جب اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو حساب کتاب والے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ رب العزت کا یہ نکاری رہا، اور اس نے اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، اور نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ دی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب ظلموں میں، یہ سب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو فرشتے مارتے ہیں تو جو اس کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دہس جاتے ہیں کہ شاید پھر ہم کو نہ مار پڑے، کیونکہ ان کو وہ پرانی یاد آ جاتی ہے جس حالات سے یہ گزرتے ہیں۔ اور پھر جب فرشتے اس کا حساب کتاب لے لیتے ہیں، اور پھر جب اس سے تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے تو پھر اس کو ملنے والے لوگ جلدی جلدی آ کر مل کر اس کا حال دریافت کر کر پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور قیامت تک اس کو قبر کا عذاب ملتا ہے، دنیا کا عذاب، دنیا کا کفن اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور دوزخ کا کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے، آگ کا قبر میں بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور دوزخ کی پھر کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے جو برا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کا پردہ فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائے، اور ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں جب ہمارے بھید اللہ رب العزت کھولے گا تو پھر ہم شرمندہ ہوں گے، اور ہم منہ چھپاتے پھریں گے کہ وہ کہیں گے یار تو دنیا میں ہمارا بڑا ہمدرد تھا، اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تو کتنا ہمارا دنیا میں ہمدرد تھا، تو ہمارا بہت دشمن تھا، جن کو ہم دشمن سمجھتے تھے اصل میں وہ ہمارے سجن تھے، تو ہمارا دشمن تھا جو تو دنیا میں ہمارا سجن بنا رہا۔ اسی لیے مخلوق خدا پر ظلم کرنا
اور مائی باپ کی نافرمانی کرنا، برے عیب کرنا، اس سے بچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، جذبات میں آ کر اگر میرے منہ سے کوئی الٹ پلٹ بات نکل گئی یا جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی وہ میں کر بیٹھا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انسانی ناطہ ہونے کی وجہ سے انسان بول بھی سکتا ہے، انسان الٹ پلٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو سننے والے حضرات مجھے معاف فرمائیں، مجھے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔